بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان، میں ہوں سائم خان اور عریبہ خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کا رمضان بہت اچھا خوشگوار جا رہا ہوگا، لیکن مشرق وسطی میں جو بڑھتی کشیدگی ہے اس کے باعث پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مہنگائی کی لہر ہے، پیٹرولیم مصنوعات 55 روپے بڑھے، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی انفلیشن ہائیک ہوئی پرائسز کے اندر کہ کچھ بھی اب قابو میں نہیں آ رہا۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید آنے والی ہے، لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، بڑی پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے، لیکن اس کا سدباب کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حکومتی ترجمان بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ 110 روپے کا اضافہ کیا جا سکتا تھا، لیکن عوام کے اوپر 55 روپے منتقل کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی پر لیٹر پیٹرول پہ جو ہم پرائس دے رہے ہیں، جو ہم پے کر رہے ہیں، اس پہ 123 روپے 135 روپے تک جو ہے وہ ایک بالکل۔ اور ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے اور ایک طرف آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو یہ ابھی صورتحال ہے اس میں افغان طالبان رجیم کے بھی 583 کارندے ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ 795 سے زائد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یہ بتایا ہے کہ افغان طالبان کی اب تک 242 پوسٹیں ہیں جو کہ تباہ ہو چکی ہیں اور 38 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 213 ٹینکس بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور مسلح گاڑیاں ہیں جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں 64 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں عطا تارڑ نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے اور آپریشن غضب للحق جاری ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تمام اہداف جو ہے وہ پاکستان حاصل نہیں کر لیتا تب تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مشرق وسطی کی، اور وہ مشرق وسطی میں کشیدگی کیسے شروع ہوئی کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور جہاں جہاں جن ممالک میں امریکی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ایران کے اوپر پہلے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل لیڈر تھے آیت اللہ خامنہ، ان کو شہید کیا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ رکن مجلس خبرگان نے یہ بتایا کہ آئین کے تحت کسی رکن کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے، تو ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ رکن مجلس خبرگان نے یہ بتایا کہ آئین کے تحت کسی رکن کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد اب ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور عالم الہدا یہ بتاتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ بالکل، اور 2 ہفتے ہو چکے ہیں سائم، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ ہے وہ جاری ہے۔ بمباری دوسرے ہفتہ ہو چکا ہے لیکن تاحال جاری ہے۔ اسرائیل نے فوجی اڈوں کو، میزائل لانچرز کو اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مختلف مقامات کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اصفہان اور دیگر شہروں پر بھی تازہ بمباری میں 8 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور قدسیہ کے آئل ڈپو پر بھی حملے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، اور امریکہ اور اسرائیل نے پہلی بار آئل ڈپو اور ریفائنری کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور کرج کوہاک اور شہران میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنانا تھا جنہیں فوج استعمال کرتی ہے۔ کل رات بھی ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو کہ بڑے خوف زدہ کرنے والے تھے۔ وہ تہران کے مناظر تھے جب اسرائیلی حملے میں تہران کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائلز آ رہے ہیں، اس سائڈ سے بھی آ رہے ہیں اور ایران کے سائڈ سے بھی آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور حملوں میں قدس فورس کے جنگی سامان کے گودام بھی تباہ کر دیے ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق اب تک 5535 رہائشی یونٹس، 1041 کمرشل یونٹس، 14 میڈیکل سینٹرز، 65 سکولوں اور ہلال احمر کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تو یہ اسرائیلی پیٹرن ہے کہ سکولز کو نشانہ بنانا اور اس کے بعد پھر میڈیکل سینٹرز کو، اسپتالوں کو نشانہ بنانا، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانا، یہ اسرائیل کا ایک پرانا پیٹرن ہے جو کہ ہم نے غزہ میں اور ہم نے فلسطین میں بھی نوٹس کیا تھا۔ بالکل، اور دونوں طرف سے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خطے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کب جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اس سچویشن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ شدت سے حملوں کا اعلان بھی کر دیا اور کہا یہ ہے کہ ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے کر جائے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب رضا پہلوی کے حامی نہیں ہے، ورنہ پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ رضا پہلوی کو وہ رجیم چینج کر کے ایران میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان سے صحافی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ نو وی آر ناٹ، وی وانٹ سم بڈی فرام ان سائڈ ایران۔
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جبکہ امریکہ اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے. صدر ٹرمپ نے کیا کہا آپ کو ذرا سنواتے ہیں. Whether you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. Said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years and so we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. اب صورتحال یہ ہے کہ جی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہی ملے گی. انہوں نے بھی ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور اس پہ لکھا کہ امریکی ٹرمپ نے فوج کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا اور ایرانی اقدامات میں شدت کی ذمہ داری امریکہ پر ہی ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اسرائیل کو مقدم رکھنے والوں کی جنگ ہے. ایرانی صدر کی جانب سے تناؤ میں کمی کی کوششیں ٹرمپ کی غلط فہمی سے متاثر ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب شدید حملہ ہوگا تو ایران کہتا ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ شدید حملہ ہم کر کے دکھائیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی جو ہیں وہ ایران ہی شروع کرے. صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے رجیم چینج کے لیے ایران پر حملہ کیا لیکن خود امریکی ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ حملوں کے باوجود ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ جناب امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں سے بھی رجیم چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ منتشر اپوزیشن حکومت سنبھالنے کے قابل ہی نہیں. اگر ایران کی اعلیٰ قیادت ختم کی جائے تو بھی ملک کا فوجی اور مذہبی نظام برقرار رہ سکتا ہے. ان کا نظام اتنا سینٹرلائزڈ ہے کہ وہاں پر بہت ایزی ہے ٹو الیکٹ دا نیکسٹ سپریم لیڈر. جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں, خبر بھی دی تھی آپ کو کہ اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایسے پوائنٹ میں جب امریکہ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کی جا سکتی تو وہاں پر اپوزیشن بھی منتشر ہے. رضا پہلوی کہاں پہ گئے وہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو اب جب رجیم چینج کرنے کا ارادہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ نہیں کر پائے لیکن وہ مذاکرات اب کس کے ساتھ کریں گے؟ سیز فائر کی بات اب کس رجیم کے ساتھ ہوگی, کس لیڈر کے ساتھ ہوگی؟ اور اس دفعہ جو انہوں نے جو جنگ جو شروع کی تو ان کا مطالبہ ہی رجیم چینج کا تھا. جبکہ اگر ہم جون کی طرف نظر ڈالیں, جب جون پہ انہوں نے حملے کیے تھے تو ان کا جو ایک آبجیکٹو تھا وہ نیوکلیر فیسلٹی تھی, لیکن اس دفعہ ان کا ارادہ ہی رجیم چینج تھا. اچھا, یہ نیوکلیر فیسلٹی والا فساد تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 30 سالوں سے پہنا ہوا ہے, نیو یارک ٹائمز سے بھی پہنا ہوا ہے. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ جناب ہم بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور محمد حسین باقری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسین باقری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. صدر ٹرمپ نے مشتبہ خامنائی کا نام پہلے مسترد کر دیا ہے اور خبریں ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ مشتبہ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے. اس کا اعلان کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا, ہمارے سامنے بھی آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب نہیں ٹارگٹ کر سکتا یا اب انہیں ٹارگٹ کرنے کے چانسز ہیں؟ اینڈ آلسو اگر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ مشتبہ خامنائی سپریم لیڈر بنے تو پھر وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ ان مطلب رضا پہلوی بھی آؤٹ آف دا باکس نا, آؤٹ آف دا کوشچن. اور ایسی صورتحال میں کہ جب وہاں ایران میں امریکی حملے ہو رہے ہیں تو اب مذاکرات کس سے ہوں گے؟ اب سیز فائر کی بات کس سے کی جائے گی؟ حسین باقری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشتبہ خامنائی صاحب کا نام مسترد کر دیا ہے, نہ وہ مشتبہ خامنائی صاحب سے خوش ہیں. اس کے بعد رضا پہلوی بھی نہیں وہ چاہتے کہ وہاں پر آئیں, وہ چاہتے کہ ایران میں کے اندر سے کوئی شخص آئے. تو اب جو سیز فائر کی بات ہے یہ کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ کس نے کہا کہ ٹرمپ صاحب بتا سکتے ہیں ایران کا نیکسٹ سپریم لیڈر کون ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ کس نے کہا کہ ایران مذاکرات پر اترے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ مجھے تو الحمدللہ ابھی بہت بہتر فیل ہو رہی ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد کہ ہمارے جو دشمن ہیں, ایران کے جو دشمن. حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آڈیو میں تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے کچھ ذرا ایشوز آتے ہیں, ان کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات انہوں نے بڑی بجا فرمائی کہ یہ کس نے کہا, یہ انٹائٹلمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ایران میں کون سپریم لیڈر پسند ہے اور کون سے نہیں پسند, اور یہ کس نے کہا کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آمادہ ہونا شروع ہو گئے. لیکن دا پوائنٹ از کہ کبھی نہ کبھی مذاکرات کی بات تو ہوگی, کبھی نہ کبھی سیز فائر کی بات تو ہوگی. وداؤٹ سیز فائر دنیا جام ہے, پوری دنیا
کی معیشت جام ہے. بات چائنا، جاپان، روس تک پہنچ گئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں. 55 روپے اضافے کے بعد پر اثر ہونے لگا ہے. دیگر اور بھی ممالک ہیں جہاں پر اس جنگ کا اثر ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ابھی سائم آپ بھی بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں تو یہ انہیں اختیار کس نے دیا کہ وہ کسی بھی ملک کی رجیم چینج اپنی مرضی سے ہی ایسے کر دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخاب بھی آج ہونے والا ہے, اجلاس بھی آج ہونے والا ہے, تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اس کے بعد وہی بات ہے نا, متفق ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس انٹائٹلمنٹ آئی کہاں سے کہ وہ متفق ہوں گے ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب پر یا نہیں ہوں گے یا ان کے نام پر. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹائٹلمنٹ ہے نا, جو ان کو لگتا ہے کہ جا کے وہ وینیزویلا جا کے وہ قابض ہو جائیں گے وینیزویلا کے اوپر, یا اس کے بعد گرین لینڈ کا مطالبہ کر رہے ڈینمارک سے کتنے ہی سالوں سے, یا پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ میکسیکو کے اندر, تو یہ ان کی ایک انٹائٹلمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایرانینز یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ وہ انٹائٹلمنٹ ایران میں نہیں چلے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اسٹریٹجیز تھوڑی چینج کرنی پڑیں گی. دونوں فریق جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس جو تھیں وہ ہم نے آپ کو دی. اب جناب ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر حملے جاری ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کل غالباً پرسوں معذرت بھی کی تھی تمام خلیجی ممالک سے جہاں پر انہوں نے حملے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انلیس وہاں سے حملہ نہ ہو ہم حملہ نہیں کریں گے, اب جس میں سعودی تھا, قطر, یو اے ای اور اس کے بعد پھر کویت بھی تھا. آج صبح کویت پر ایران کے حملے میں میجر سمیت 2 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے. بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا. دبئی پر میزائل حملے کا ملبہ گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. ایران نے گزشتہ روز یو اے ای پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرونز فائر کیے. اس کے علاوہ عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر بھی حملہ کیا گیا اور سعودی عرب نے 15 ڈرونز کو تباہ کیا. اور وزارت دفاع کا پھر بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ایران نے ڈپلومیٹک انکلیو کو نشانہ بنایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرف جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک کشیدگی کی صورتحال جو ہے اس وقت پورے خطے میں ہی ہے اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. تو جناب یہ جو اب سلسلہ ہے نا جہاں پر ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے, یہاں پر اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے پاکستانی مقیم ہیں, بہت سے ملکوں کے مہمان یہاں پر موجود ہیں, ٹورسٹ موجود ہیں یہاں پر. تو اب جب یہاں پر حملہ ہو رہا ہے تو بہت سے ممالک جن کے شہری جو ہیں ان ممالک میں موجود ہیں, خلیجی ممالک میں موجود ہیں, ان کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران کے جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا ہے. اماراتی صدر نے یہ کہا کہ قوم حالت جنگ میں ہے, اپنے ملک, عوام اور خاندان کے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں ہے, ہم سخت چمڑی والے ہیں, پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے. اماراتی صدر نے ایرانی حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی اور پھر ہم نے دیکھا کل وہ اپنے فینس کے ساتھ یا وہ ایک ہجوم میں بھی موجود تھے, وہاں پر لوگ ان سے پکچرز کھنچوا رہے تھے اور وہ بیسیکلی یہ بات بتا رہے تھے کہ we are safe to go outside of our homes and we are safe in public places. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہجوم اکٹھا ہو گیا, ان کے ساتھ پھر لوگوں نے سیلفیز وغیرہ بنوائیں. تو یہ صورتحال ہے خلیجی ممالک کی اور یہ سچویشن ہے ایران اسرائیل وار کی. تو ہمارے ساتھ حسین باقری صاحب موجود ہیں. حسین باقری صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز کنٹینیو کریے گا وہیں سے جہاں پہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انٹائٹلمنٹ کہاں سے آئی کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے یا وہ چوز کریں گے کہ ایران میں سپریم لیڈر کون ہوگا. جی حسین سپریم لیڈر کو ڈیسائیڈ کریں یا ایران کے بارے میں وہ اظہار رائے کریں. وہ دشمن ابھی لڑ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک لڑنے پہ اترے. یہ اس طرح کی بات چیت. ویسے میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں تو شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو دشمن ہے وہ پیڈوفائل اور یہ ایپسٹین گینگ کا ایک ممبر ہے جو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس کو, نہ تو اس کی ہسٹری ہے نہ اس کے پاس کوئی اسٹڈی ہے. وہ ویسے میں کہنا یہ نہیں چاہ رہا کسی پریزیڈنٹ کو, وہ بکتا رہتا ہے. لیکن یہ لاسٹ مسئلہ ہے. ایران کے حوالے سے جو مسئلہ ہے یہ ایرانی عوام ہی ڈیسائیڈ کرے گی ان کا سپریم لیڈر کون ہوگا, ان کا پریزیڈنٹ کون ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ٹرمپ صاحب کو یہ پسند آئے یا نہ آئے, ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یاد رہے ہم سوچتے ہیں کہ سپریم لیڈر صاحب صرف ایران کے بہادر تھے یا ان کے پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ بہادر ہے, لیکن ریالٹی یہ ایرانی قوم ہے جو بہادر لیڈر کو اپنے سر پہ ایز اے لیڈر منتخب کرتے ہیں. اتنے بہادر قوم ہے کہ پچھلے 9 دنوں سے انہوں نے تہران کی سڑکیں اتنی ہیوی بمباری کے باوجود نہیں چھوڑ کے گئے, اور یہ سڑکوں پہ اور یہ ہر روز نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ریونج ہی چاہیے اور جب تک ہمیں ریونج نہ ملے ہم خاموش نہیں ہوتے. اچھا باقی صاحب
ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو رجیم چینج کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کی 18 ایجنسیز ایسی ہیں جنہوں نے رجیم چینج کو ناممکن قرار دے دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان ایجنسیز کی جو رپورٹ جو وہ انہوں نے شائع کی ہے، کیا اس کا اثر کوئی ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ میں آئیں گے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، ایک الٹرنیٹو ورلڈ میں جی رہے ہیں. جتنے ان کے پاس رپورٹس ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. ان کے پاس ایک ذہن میں کچھ بیٹھی ہوگی، زائنسٹ لابیز کچھ کرنے کو سوچ رہے ہوں گے اور ان کے سر پہ بٹھا دیا ہوگا. باقی جو ریالٹیز ہیں، چاہے وہ امریکنز کہیں یا نہ کہیں، ہم تو اس ملک میں موجود ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اسی ملک میں جی رہے ہیں اس بمباری کے تحت. ایک ایسا ماحول ہے یہاں، سینٹیمنٹ ہے کہ اگر یہ پورا ایران کو بھی غزہ بنا دیں، لیکن یہ کبھی بھی ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہار نہیں مانیں گے، ڈٹے رہیں گے. اور ساتھ میں یہ یاد رہیں، ابھی آپ کو ایران کی فوٹیج نظر آ رہی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکن انٹرسٹ کے اوپر جو ہٹنگ ہو رہی ہے، ان کی جو بھاری نقصانات ہو رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ بہت شدید قسم کے سینسرشپ کر رہے ہیں. ان کی بھی بہت بھاری نقصانات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ صرف اور صرف ایران کے فتح کے ساتھ ہی ختم ہوگی. بالکل ایسی ہے. حسین باقری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی کہہ لیں یا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انٹرنلی ڈسمینٹل کیا جائے، اندرونی خلفشار پیدا کیا جائے اور اس کے بعد پھر ڈیوائڈ اینڈ کانکر کیا جائے مسلم ممالک کے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو. اب عرب ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو وہاں سے کسی نے جوابی وار نہیں ہوا ایران کے اوپر، جواب میں کسی خلیجی ملک نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. کتنا امپورٹنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور ایران کے لیے خاص طور پر کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، یا ایران کوششیں کر رہے ہیں تعلقات بہتر کرنے کی ان سب ممالک کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دے دوں، میں آپ کو یہ بتاؤں، خلیجی ممالک آج تک یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. آج پتہ چلا کہ یہ لوگ امریکن انٹرسٹ اور امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے قربانی دے کے، اپنے ساورنٹی کی قربانی دے کے یہ امریکن کی محافظت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. دوسری جو بات ہے، یاد رہے کہ ایران نے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی پرابلم ہمارا نہیں ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ ہم جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، نہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہم صرف اور صرف امریکن جو لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں ہمارے لیے، امریکن انٹرسٹ اور اڈوں کو ہٹ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح ڈپلومیٹک چینلز ابھی بھی کھلے ہیں، دن میں 3-4 دفعہ پریزیڈنٹ، سپریم نیشنل جو ان کا کاؤنسل ہے وہ سب سارے بات کر رہے ہیں خلیجی ممالک کے سربراہوں کے ساتھ. آج ہی عباس عراقچی صاحب اور سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہونے دے، ہم بھائی ہیں، لیکن جنگ کی صورتحال ہے اگر آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی پیارے اس طرح کے ریلیشنز ہو، جب تک آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں ہمارے میزائلز آپ کے اڈوں تک پہنچ جائیں گے. جس دن آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتے اس دن سے ہمارا کوئی بھی ریٹیلیشن آپ کی طرف نہیں آئے گی. یہ بہت کلیئر میسج ہے. جنگ کے بعد یہ دوبارہ حالات بہتری کی طرف جائے گی، کمپلیکیشنز ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایران اپنے ہمسایوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی جنگ چاہ رہا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد حسین باقری، آپ نے بہت امپورٹنٹ اور پریسائز ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار شام رمضان. ہم جائیں گے آپ چھوٹی سی بریک میں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، جڑے رہیے گا. ویلکم بیک. تو جی، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اسی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے بھی ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر اپنا پہلا بیان جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اماراتی صدر نے کہا کہ قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندان کے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. متحدہ امارات آسان شکار نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید حسین صاحب. جاوید حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ، یہ صرف اب مشرق وسطیٰ کے بیچ ہی نہیں رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثر دکھنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جو غیر قانونی اور اگریسو جو اٹیکس ہیں ایران پہ، ان کے جو نتائج ہیں
وہ صرف خطے پہ مرتب نہیں ہو رہے، اس سے ساری دنیا کا اثرات وہ پھیل رہے ہیں. اور ہمیں یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جو امریکہ کا جو اسٹریٹجک گولز ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا، اور دوسرا وہاں کی آئل اینڈ گیس ریزرو جو ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ایکسپلائٹ کرنا. اور اس مقاصد کے لیے وہ اسرائیل کو بھی انہوں نے پالا پوسا، اس کو اسٹرینگتھن کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس کو سیکیورٹی اس کی انشور کیا ہے. اور ان کا ذیلی مقصد جو ہے، جو اسٹریٹجک گول ہے، وہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط بنایا جائے. وہ ان تینوں مقاصد کے اصول میں وہ ایران کو، اسلامی ریپبلک آف ایران کو ایک بہت بڑی آبسٹیکل اور رکاوٹ سمجھتے تھے. اور اصل اگر وجہ دیکھی جائے تو ایران پہ حملوں کی یہی ہے کہ وہ ایران کی جو مزاحمت تھی امریکہ کے ایکسپینشنسٹ اور ہیجمونک ڈیزائنز کی، اور اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہیں ان کے خلاف، اس لیے وہ حملہ کیا گیا. نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ آف کورس ایک بہانہ بنا، کیونکہ نیوکلیئر پروگرام جو یورینیم ارینجمنٹ ہے وہ نہ صرف امریکہ بلکہ اکثر ممالک دنیا کے چاہتے ہیں کہ وہ کوئی یورینیم یا نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو. اور ایران نے خود بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اس پہ تو صلح صفائی اور ایگریمنٹ ہو سکتا تھا. اور تبھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب دونوں ممالک کی یعنی ایران اور یو ایس کے درمیان انڈائریکٹ ٹاکس ہوئی جنیوا میں، تو اس ایشو پہ تو پروگرس ہو رہی تھی. اور اس پروگرس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ اس لیے کیا کہ وہ اس کی ایران کی جو مزاحمت ہے، جو ان کی ریزسٹنس ہے اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی ایکسپینشن ڈیزائن، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران بالکل ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے. اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. جاوید صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آبنائے ہرمز بند ہوا اور جب سے ایران ریٹیلیٹ کرنا، حملہ کرنا شروع کیا، میں کہوں گا باقی خلیجی ممالک پہ، معاشی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدحالی ہے، اس نے ایک دم سے اس کے بادل جو ہیں وہ چھا گئے پورے خطے کے اوپر. ایک ہفتے میں امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. اگر میں آپ کو باقی ممالک کی بات کروں، جاپان کا 57% تیل روٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، بھارت کا 75% ہے، پاکستان کا 70% ہے، چین کا 25%، اور اپنے پاس جو روس ہے اس کا 20% تیل کا جو روٹ ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہو کے جاتا ہے. اور آبنائے ہرمز ایران نے بند کیا ہوا ہے. عالمی رہنما اس پوائنٹ پہ بڑے سرگرم ہو گئے ہیں، آپس میں رابطے تیز ہو گئے. روس اور ایران براہ راست رابطے میں ہے، اس کے بعد سعودی اور ایران کا رابطہ ہو رہا ہے، ترکی، برطانیہ اور سعودی میں رابطہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی رہنما اب رابطے تیز کر رہے ہیں، یہ اس سیز فائر کروا پائیں گے؟ یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں. چائنا کے جو چین کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں سیز فائر ہونی چاہیے اور صلح صفائی سے سفارتی رابطوں کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. لیکن فی الحال جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ فی الحال اس چیز پہ پرسویٹ ہو گئے ہیں یا کنوینسڈ ہیں یا اس پہ تیار ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کریں اور جنگ کو ختم کریں. جنگ انہوں نے شروع کیا، اور جیسے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، انہیں کو ختم کرنی پڑے گی. وہ یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ وہ تو جنگ جاری رکھیں اور ایران جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کر دے. تو یہ تو اس لیے ایران تو اپنی طرف سے وہ کرتا رہے گا، اپنی مزاحمت اور ریزسٹنس اور ڈیفنس کے جو اس کا حق ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. زیادہ پریشر تو اس وقت امریکہ کے اوپر ڈالنا چاہیے یا اس کے اتحادیوں کے اوپر کہ وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور جارحانہ جو عمل انہوں نے مڈل ایسٹ میں شروع کیا ہے ایران کے خلاف. لیکن جاوید صاحب، کہیں نہ کہیں تو سیز فائر کی طرف بات آئے گی، کہیں نہ کہیں تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ جتنا نقصان اس وقت امریکہ کا ہو رہا ہے، جو رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں، امریکی سولجرز مر رہے ہیں، جو ڈیفنس نظام ہے، ریڈارز ہے، وہ ان کا لاس ہو رہا ہے. بلینز آف ڈالرز وار کاسٹ جو ہے وہ اتنی ہائی کر دیا ایران نے. اس کے بعد امریکہ میں جو تیل ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. جو خلیجی ممالک ہیں سر، وہاں پر تو خوراک اور پانی سے وہ تو متاثر ہو کے بیٹھے ہیں. ان کے تو آبنائے ہرمز سے خوراک اور پانی جاتا تھا، وہ بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر. اور امریکی شہری چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایران کی جنگ کے اندر امریکہ جو ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا سر پھنسائے. تو جتنا پریشر، پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ادھر سے بھی مجبور ہے. تو سر آپ کو لگتا نہیں کہیں نہ کہیں سیز فائر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا پڑے گا؟ وہ الٹیمیٹلی تو آپ کی بات درست ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے امریکہ اور ٹرمپ صاحب کو سیز فائر اور نیگوشیشنز کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا. لیکن فی الحال وہ میرے خیال میں سٹیج ابھی آئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے بلند باغ دعوے کیے ہوئے ہیں, سڈنلی اب ان کے لیے اپنا اس کو ریورس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس کو اپنا تو جاوید صاحب, امریکہ اور اسرائیل کی کی جانب سے ایران پر بھی حملے جاری ہیں اور جواب میں ایران بھی اسرائیل اور امریکی اہداف جو بھی ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اس وقت یہ جو تینوں فریقین ہیں ان سے بات چیت اور جنگ بندی کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ, وہ کون سے ممالک ہیں جن کا کردار اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ممالک 3 کیٹیگریز میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ایک تو یوروپین جو کنٹریز ہیں ان کو اپنا ان کا امریکہ الائی ہے, اتحادیہ, اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے, لیکن ابھی آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ کر رہے ہیں. دوسرا روس اور چائنا, وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور کرنا خاص ان کو ڈرنا چاہیے. تیسرا جو ریجن کے ملک ممالک ہیں جیسے گلف کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ اور دوسرے عرب ممالک ہیں, ان کو پریشر ڈالنا چاہیے ٹرمپ کے صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک بالکل غیر انسان یعنی انجسٹ قسم کی وار شروع کی ہے جیسا کوئی جواز نہیں تھا. اور آپ کی باتیں ٹھیک ہیں کہ جنگ سے تو نقصانات تو اقتصادی اور معاشی اور تجارتی ہو رہے ہیں, مرتب ہو رہے ہیں ریجن کے ممالک کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی. جنگ بہرحال جنگ سے خوشحالی تو نہیں پھیلا کرتی, تو وہ تو صاف ظاہر ہے. اس لیے جنگ کا ختم ہونا ریجنل کنٹری کے لیے, پاکستان کے لیے, گلوبل لیول پہ دوسرے ممالک کے لیے جتنا جلدی ہے جنگ رکے اتنا اچھا ہے. لیکن جو ٹرمپ صاحب نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران ٹوٹل سرنڈر کر دے, تو وہ مجھے نہیں نظر آتا. میں نے بھی ایز ایمبیسڈر ایران میں 6 سال رہا ہوں, مجھے جتنا میں سمجھتا ہوں اس قوم کو یا اس ملک کو یا اس حکومت کو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جلد یعنی انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیں گے جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ایران ذرا بیٹل ہارڈنڈ قوم ہے وہ, اور ایک عرصے سے وہ جنگیں لڑتے آ رہے ہیں. تو یہ جاوید صاحب کی بات درست ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ابھی فی الحال ایٹ دس پوائنٹ وہ ہمیں بیک آف کرتے نظر نہیں آ رہے. تو وقت تو ایک بریک کا, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. تو ادھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی اور ادھر سے سب ریڈی بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے بس اپنی پرائسز بڑھا دینی ہے, چاہے وہ پھل ہوں, سبزیاں ہوں, وہ ٹکٹس ہوں, جہاز کی ٹکٹس ہوں, بس کی ٹکٹس ہوں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اور ابھی عید آنے والی ہے, لوگوں نے شاپنگ پہ جانا ہے. افسوس اس طبقے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کی تنخواہ 30-35 ہزار ہے تو وہ کیسے افورڈ کرے گا. کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو کراچی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں سبزیاں اور پھل مہنگے ہو گئے, اور اتنے مہنگے ہو گئے کہ اب وہ تو پہلے فرسٹ رمضان آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اتنے مہنگے مل رہے ہیں, گراں فروشی ہو رہی ہے, اور اب تو دیکھیں تو وہ اور موقع مل گیا, سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو شہری کہتے ہی ہیں کہ رمضان میں پہلے ہی مہنگائی تھی, اب دکانداروں نے قیمتیں مزید بڑھا دی ہیں. روحا فاطمہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. وہ پیٹرولیم مصنوعات میں ہوشربا اضافے کے بعد شہر قائد میں بھی سبزی اور پھل سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا. پیٹرول کا بہانہ بن جاتا ہے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس سے چیزیں جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. پہلے ہی سے ہی اتنی چیزیں مہنگی اور مزید مہنگی ہو جائیں گی تو جو پہلے نہیں خرید سکتے وہ اور کیسے لیں گے. بازار میں آلو 30 روپے کلو, پیاز 40 روپے, ہری مرچ 150, ادرک لہسن 400 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. جبکہ پھلوں میں خربوزہ 150, کینو 400 روپے درجن اور اسٹرابیری 800 روپے کلو میں دستیاب ہے. پیٹرول جب بڑھے گا تو یہ سبزی وغیرہ سب پہ ریٹ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا جو ڈومیسٹک کا جو اس کا کرایہ پڑ جائے گا ان کو وہاں سے آنے میں, تو یہ ساری چیزیں بڑھیں گی. پیٹرول سے ہر چیز پہ اثر پڑ گیا, جو چیز نہیں بھی مہنگی وہ بھی کر دیا. دکاندار کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اضافے کے بعد ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. جب وہاں سے مال لے کر آتے ہیں, جو گاڑی 2000 روپے کرایہ لیتی تھی اب وہ 3000 روپے کرایہ لے گی. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پھل اور سبزیوں کی سرکاری ریٹ میں فروخت کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. ہاں جی, تو یہ کچھ صورتحال ہے کراچی کی. پیٹرولیم قیمتوں کے اضافے کے بعد یہ صورتحال ہے, ہر چیز کو پڑ لگ گئے ہیں, قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. رخ کر لیں گے لاہور کا بھی, کیونکہ وہاں پہ بھی پیٹرولیم قیمتیں 55 روپے بڑھنے سے اشیاء خوردنوش کی وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. لاہور سے بھی الماس خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, ذرا لاہور کی بھی صورتحال دیکھ لیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لاہور میں روزمرہ استعمال کی سبزیاں خاص کر ہنڈیا کے بنیادی اجزاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. مہنگی ہے, غریب آدمی کی کھا سکتا, گھر دے خرچے چکاں, بل دواں, کی کرا, غریب آدمی واسطے تا زندگی فضول ہے.
سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ صبح 4 بجے منڈی پہنچے، خریداری کر کے واپس آئے تو پک اپ والے نے کرایہ ڈبل مانگ لیا۔ اخراجات قیمتیں بڑھا کر ہی پورے کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑی والا پہلے 700 روپے کرایہ لیتا تھا، وہ بولتا ہم 1400 روپے لیں گے، یہ کہ رکشے والا بول رہا ہے، تو وہ کدھر مال کا خرچہ پڑے گا؟ اس مال کے اوپر ہی پڑے گا نا۔ ٹماٹر 60 روپے سے بڑھ کر 70 اور 75 روپے فی کلو تک پہنچ گئے، پیاز 50 سے 60 روپے اور ادرک 280 سے بڑھ کر 310 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ تو یہاں پر کوئی فینسی پھلوں کی اور فینسی سبزیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بیسک ٹماٹر، پیاز، ادرک کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ہر کھانے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دوپہر کا بنانا ہے، آپ نے رات کا بنانا ہے۔ اور پھل آپ دیکھیں، سیب ہے، سیب تو پہلے 400 روپے کلو مل رہا تھا رمضان کے آغاز میں، امرود ویسے 350 روپے کلو مل رہا تھا۔ سب سے سستا مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیلے ملتے ہیں، لیکن اب جو قیمتیں ہیں وہ بندہ کیلوں میں بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیلے جو تھے وہ تقریباً 300-350 روپے کلو مل رہے تھے۔ سب سے سستی اب دعائیں ہو گئی ہیں ریبا، میرے خیال سے اس جو وقت چل رہا ہے اس میں دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ پھل اور سبزیوں کے بارے میں کیا ہی بات کر سکتے ہیں، وہ تو آؤٹ آف، وہ کہتے ہیں نا، قوت خرید ہو گئی نا، قوت خرید سے باہر۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی عید آنے والی ہے، تو عید میں بچوں کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں، پیرنٹس جو ہیں وہ پورا سال بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، سائڈ پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہوتی ہیں، جیولری لینی ہوتی ہے، بچیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، پونیاں، کلپس، بیگز چھوٹے چھوٹے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قوت خرید کو جو ہے وہ کافی زیادہ اثر پڑا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب پتہ نہیں کہ کس طریقے سے اپنی عید کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی کراچی میں تو ایک تو یہ آئرنی بھی ہے نا کہ جہاں رمضان آتا ہے، عید آنے والی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وارداتیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار ناردرن بائی پاس پر شہریوں کا وارداتوں کے خلاف احتجاج، اور احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ تو سلمان لودھی سے جانتے ہیں کہ شہریوں کا کیا مطالبہ ہے اور کیوں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سلمان بتائیے گا۔ گزشتہ رات ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی ناردرن بائی پاس پر، جہاں پر ایک شہری کو قتل اور دوسرے کو زخمی کیا گیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان بآسانی فرار ہو گئے تھے۔ اسی ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف علاقہ مسئولین سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا ہے، ٹائر بھی جلائے گئے ہیں۔ ناردرن بائی پاس پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی ہے۔ پولیس مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچی ہے۔ مظاہرین ہی کہتے ہیں کہ ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا، جب تک گرفتار نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس واقعے پر پولیس حکام نے بھی نوٹس لیا اور SHO کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد اس وقت ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں پر احتجاج کر رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ پولیس ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلمان لودھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ناردرن بائی پاس پر شہریوں کا وارداتوں کے خلاف احتجاج جاری تھا، جس پر وہ ہمیں تفصیل بتا رہے تھے۔ اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شام رمضان، اور ویلکم ٹو آل دا ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو شام رمضان۔ بائی دا وے، دوسرے گھنٹے میں، پچھلے گھنٹے میں ہم نے آپ کو سارے جیو پولیٹیکل سچویشن سے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اب جناب ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ کھیل کی میدان سے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شام رمضان ہم کر رہے ہیں اور ہم کھیل کے بارے میں بات نہ کریں۔ تو ICC میں ہماری ٹیم، ہمارا پاکستانی فینس کا دل توڑ کے واپس ملک آ گئی ہے، لیکن چلیں اب آپ کو ویسے بتا دیتے ہیں کہ T20 میں کیا چل رہا ہے۔ ICC میں T20 کا فائنل آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ بھارت اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا اور مسلسل 2 T20 ورلڈ کپس جیتنے والی پہلی ٹیم بن جائے گا، جبکہ نیوزی لینڈ فتح حاصل کر کے پہلی بار T20 کا عالمی چیمپئن بنے گا۔ ایونٹ میں بھارت کو صرف جنوبی افریقہ سے شکست ہوئی، نیوزی لینڈ کو گروپ مرحلے میں جنوبی افریقہ اور سپر 8 میں انگلینڈ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ میچز ہم نے دیکھے، بڑے وہ نیک ٹو نیک میچز تھے۔ دونوں ٹیموں کی بیٹنگ لائن مضبوط ہے۔ کیویز نے سیمی فائنل میں 13 اوورز میں 170 رنز کا ہدف حاصل کیا، جبکہ بھارت نے ناک آؤٹ مرحلے میں 253 رنز کا بڑا سکور کھڑا کیا تھا۔ اور فائنل سے قبل بھی شائقین کے لیے میوزیکل کانسرٹ کا بھی وہاں پر اہتمام کیا گیا ہے کہ جو شائقین آئے ہیں وہ آئیں اور کانسرٹ سے جو ہے وہ محظوظ ہوں۔ اچھا، ایک طرف سائم ہوتا ہے کہ کرکٹرز کو بھی، جو ٹیم ہوتی ہے ان کو بھی، اور جو فینز ہوتے ہیں دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم میچ نہ ہار جائیں، لیکن اس کے بعد ایک چیز آتی ہے، کچھ عجیب سی توہم پرستی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم فائنل سے پہلے توہم پرستی کا شکار ہو گئی ہے جی، اور ورلڈ کپ جیتنے کے لیے انوکھے ہی کچھ کام کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی مداح کہتے ہیں کہ احمد آباد کا میدان ان کی ٹیم کے لیے پنوتی ہے۔ اور اور اسی گراؤنڈ پر 2023 ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا سے ان کو شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد ٹیم بھارت نے احمد آباد میں ہوٹل بھی تبدیل کیا تھا اور ٹیم کو
اس ہوٹل میں قیام بھی نہیں وہ کر رہی ہے جس میں 2023 کے فائنل کے لیے قیام کیا تھا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا ملک کی وہ ایکسٹریملی ہندوتوا پر مبنی ہو اور فاشسٹ ہندوتوا پالیسی آپ کو سکھا رہی ہو. یاد ہوگا ہمیں کہ جب رافیل طیارے آئے تھے تو مودی صاحب نے بھی اس کی کوئی جا کے کوئی پرارتھنا کی تھی اور ان کو بھی کوئی رنگ شنگ لگائے تھے تاکہ وہ وہاں پہ بھی توہم پرستی ہمیں دیکھی, لیکن انہی رافیلز نے پھر بعد میں دھوکہ دیا تھا. ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر یہ بھی ایک تھا کہ چاند گرہن کے اوپر جناب وہ انہوں نے پریکٹس نہیں کی. چاند دن پہلے چاند گرہن کا موقع تھا اور بھارتی ٹیم نے پریکٹس میں 45 منٹ تاخیر سے شروع کی تاکہ وہ چاند گرہن ذرا اوور ہو جائے, پھر اس کے بعد پریکٹس کی جائے. تو جناب موونگ فارورڈ, بھارت اور آئی سی سی کے امتیازی سلوک پر اب جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بھی برہم ہو گئے ہیں. آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سیم وائسز ہیں جو کہ ہم کہتے تھے باقی بورڈز کیوں نہیں بول رہے, اب بولنا شروع کر دیا. انہوں نے فلائٹ آپریشن بند ہونے سے جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھارت میں پھنس گئی اور پھر آئی سی سی نے انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو چارٹر فلائٹ پر روانہ کر دیا. اور جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے. پیکج بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں ایک بار پھر بد انتظامی شروع ہو گئی ہے, آپ بھی دیکھ لیجئے. ہاں جی, تو اب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل صاحب. کامران, آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ میچ ہونے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں آج فائنل میں کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے, یہ بتائیں ذرا, بھارت یا پھر نیوزی لینڈ؟ نہیں, کنڈیشن وائز دیکھا جائے, ٹیم وائز دیکھا جائے اور آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی انڈیا کو فیور کرتی ہے. اور جیسے انڈیا کی ٹیم بھی اس ورلڈ کپ میں کھیلی ہے, نمبر 1 ٹیم ہے, لاسٹ ایئر کی چیمپئنز ٹیم ہے, تو کہا تو یہی جا رہا ہے. اور اگر ہم لوگ ایز اے اینالسٹ بھی بات کریں تو انڈیا فیوریٹ لگ رہی, لیکن نیوزی لینڈ ٹیم نے بڑا سرپرائز کیا. وہ ہمیشہ ہی آئی سی سی ایونٹ میں بڑا زبردست کھیلتے ہیں, ایک یونٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے, اتنا بڑا آپ دیکھیں ملک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آئی سی سی ایونٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس دیتے ہیں. تو سیمی فائنل جیسے جیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی دوسری بڑی ٹیم سے وہ جیتے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں بھی کانفیڈنس ہے, ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. ریالٹی دیکھی جائے تو انڈیا کی ٹیم زیادہ فیوریٹ لگ رہی ہے. نہیں, زیادہ فیوریٹ تو ہے کامی بھائی, لیکن وہ اب انڈیا میں ایشو یہ ہوا ہے کہ جو احمد آباد والا جو گراؤنڈ ہے, جو پچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پنوتی ہے, مطلب ان لکی ہے ہمارے لیے. تو اب وہ چاند گرہن ختم ہونے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں اور اس طرح کی مطلب باتیں وہاں پر چل رہی ہیں. مطلب وہ پریشر میں کہیں نہ کہیں اس چیز سے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان لکی ہے ہمارے لیے احمد آباد کی پچ. تو پچ ٹاس کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو باتیں ان چیزوں پہ تو میں بالکل ہی بلیو نہیں کرتا. اور جہاں تک گراؤنڈ کی بات ہے تو ابھی تک آئی سی سی ایونٹ کتنے کوئی 7-8 ایونٹ ہو گئے ہیں انڈین ٹیم وہاں پہ جیت نہیں سکی کوئی ناک آؤٹ میچ. تو یہ بات کرے ایک ہی میچ کھیلے میں 2023 کا, تو آسٹریلیا آؤٹ کلاس کھیلی, وہ چیمپئن بن گئی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کو ایسی چیزیں سوچنی نہیں چاہیے, اور نہ ان کے مائنڈ میں ہوگی. ایز اے پلیئر میں بات کر رہا ہوں, میڈیا یا کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی ٹیم کو پرفارمنس دکھانے آتی ہے, میچ جتوانے آتے ہیں ان سب پلیئروں کو. تو مجھے لگتا ہے کامران, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرفارمنس دکھانی آتی ہے, میچ بھی جتوانے آتے ہیں, لیکن جو ایک توہم پرستی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہوم گراؤنڈ کا فائدہ آج بھارت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا, یا پھر وہ اسی دباؤ میں رہیں گے کہ یہ جی پنوتی اسٹیڈیم ہمارے لیے, ہم نہیں کر سکتے, نہیں جیت سکتے؟ دیکھیں, ٹیم تو نہیں یہ ایسا سوچ رہی ہوگی, میچ جب جیت جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جہاں تک ٹیم کی بات ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ بیٹنگ وائز دیکھا جائے تو بڑی زبردست ٹیم ہے, بیٹنگ بہت سٹرانگ ہے انڈین ٹیم کے پاس. بالنگ میں تھوڑی ویکنیس نظر آ رہی ہے. اکیلا بمراہ تو میرے خیال سے سارے میچز جتوا نہیں سکتا, 20 کے 20 اوور بمراہ نے تو کرنے نہیں ہے, دوسرے بالرز نے بھی بالنگ کرنی ہے. اور اسپنر سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورن چکرورتی جو ایک نمبر 1 بالر سے, وہ کافی رنز دے رہے ہیں, کافی رنز لیگ کر رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہرشدیپ سنگھ تو ہے, لیکن مڈل میں جو بالنگ کرنی ہوتی ہے وہ ذرا سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی فار بیٹر بالنگ مجھے لگ رہی ہے, بیٹنگ بھی ٹھیک ہے, لیکن کنڈیشن دیکھا جائے تو ہوم کنڈیشن کا فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوم ٹیم کو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاس بڑا وائٹل ہوگا نیوزی لینڈ ٹیم کے لیے, کیونکہ نیوزی لینڈ ٹیم کے پاس بیٹنگ لائن اپ ایسی ہے, سیمی فائنل چیز کرتے ہوئے جیتے ہیں. تو کیا نام ہے, انڈیا کی بالنگ کو دیکھتے ہوئے وہ چیز پہ ضرور جائیں گے. اچھا کامران بھائی, دونوں ٹیموں کی بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاس ہے وہ بڑا انٹیگرل ہے نیوزی لینڈ کے لیے. تو نیوزی لینڈ کو ٹاس جیت کر بیٹ فرسٹ کرنا چاہیے یا فیلڈ؟ دیکھیں, بالنگ نہیں چاہیے نیوزی لینڈ ٹیم کو, کیونکہ انڈیا کی بالنگ کا ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے. جیسے
انگلینڈ کے خلاف آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 253 چیز ہونے لگے تھے، کیونکہ ایک ہی بالرز پہ وہ کھیل رہے ہیں. وہ بھی بمراہ نے آخری دونوں اوورز اچھے کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیمی فائنل جیتا، نہیں تو 250 رن چیز ہونے لگے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے سیمی فائنل میں رنز چیز کیے ہیں، تو اس لیے وہ مجھے لگتا ہے وہ چیز میں جائیں گے. اچھا کامران، ظاہر ہے کہ آج فائنل ہے، پریشر بہت ہوگا دونوں ہی ٹیمز پہ، تو پریشر میچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی ٹیم ہے جو دباؤ کو بہتر انداز میں سنبھال سکتی ہے، اور وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو فائنل کا رخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہے، پریشر میں کھیلنا آتا ہے، اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. انڈیا 2 مرتبہ کی T20 کی چیمپئنز ٹیم ہے، تو ان کو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ پریشر اتنا انڈر پریشر کرے گا جو پریشر جیسے آئیں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم دوسری بار فائنل کھیل رہی ہے 21 کے بعد، تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو میری خواہش ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کو چیمپئن بننا چاہیے، اور انڈین ٹیم 2 بار بنی ہوئی ہے. ٹیم وائز دیکھا جائے پھر میں بولوں گا کہ فارم کو دیکھا جائے تو انڈیا کا کوئی میچ نہیں ہے، بہت زبردست ٹیم ہے. لیکن نیوزی لینڈ ٹیم بڑے، میں بار بار کہتا ہوں، بڑا چھوٹا سا سسٹم ہے، بڑے پروفیشنلی کرکٹ کو چلاتے ہیں. تو ہر کسی کی خواہش ہے جب سے ICC ایونٹ ہو رہے ہیں کبھی جیتے نہیں ہیں، تو نیوزی لینڈ ٹیم جیتے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. لیکن پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو چیمپئن بنی ہے ان کو آئیڈیا ہے، انڈیا چیمپئن بنی، ان کو آئیڈیا ہے پریشر ہینڈل کرنے کا. بہت شکریہ کامی بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے نکالا. اچھا T20 میں نا پاور پلے اور ڈیتھ اوورز بڑے انٹیگرل ہوتے ہیں، جو اس میں اچھا پرفارم کر جائے پاور پلے میں خاص طور پر، وہ جناب پھر اینڈ تک کھیلتا ہے. دیکھنا یہ کہ اب ان دونوں ٹیموں میں سے کون پاور پلے کا میکسیمم فائدہ اٹھاتا ہے. تو موونگ فارورڈ جناب، ذرا پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ ایک کانفلکٹ میں انگیجڈ ہے افغانستان، تو اس حوالے سے بھی ذرا بات کر لیں گے. آپ کو کچھ اپڈیٹس وہاں کی بھی دے دیں گے کہ افغانستان میں اور پاکستان کے بارڈر پہ چل کے رہے کہ تو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں ہوئیں. دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے، جہنم واصل کر دیے گئے. ISPR کے مطابق باجوڑ میں 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3، جبکہ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج جہنم واصل کیے گئے. بالکل، اور ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، اور پاک فوج نے چمن سیکٹر پر فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش کو بھی ناکام بنایا، اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد بھی ہلاک کیا اور دیگر زخمی حالت میں فرار بھی ہو گئے ہیں. کارروائی کے دوران 5 تیار شدہ IEDs برآمد کی گئی ہیں، اور افغان طالبان رجیم بندوق کے زور پر اب احتجاج پر اتر آیا ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے جس پر پاکستان مخالف مظاہروں میں معصوم بچوں کا استعمال کیا جانے لگا ہے، اور دہشت گردوں کی سرپرست افغان طالبان رجیم اپنی ہزیمت سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی اب پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دے رہی ہے. مطلب اب ایسے چیزوں پر یہ افغان نشریاتی ادارہ ہے اریبا اماج نیوز، اس کے مطابق افغان طالبان نے صوبہ غور سمیت متعدد علاقوں میں بچوں اور مزدور طبقے کو پاکستان کے خلاف احتجاج پر مجبور کیا، مطلب فورسفلی پرووک کیا جا رہا ہے وہاں پر معصوم بچوں کو اور مزدوروں کو کہ آپ پاکستان کے خلاف احتجاج کرو. مظاہروں میں کم عمر بچوں کو پاکستان مخالف نعرے بازی اور احتجاجی سرگرمیوں کا حصہ بنایا گیا. ہمارے ساتھ وقار حسن صاحب موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر، یہ اب جب بندوق کی زور پہ کچھ نہیں کر پائے اور پاکستان سے ان کو اتنی مار پٹی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں فتنہ الخوارج اوچھے اور بھونڈے ہتھ کنڈوں پہ آگے ہیں، کم عمر بچوں کو پاکستان کے مخالف نعرے لگانے پر اکسا رہے ہیں، پرووک کیے جا رہے ہیں پروٹیسٹ بلا وجہ کے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دے آر لٹرلی آن دیئر نیز، اور اس کے بعد اب بس ان کو کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کو مزید نہ ریسورسز اور نہ زیادہ ٹائم لگے گا، دے آر آن دیئر نیز؟ آئی تھنک جو آپ نے سچویشن ڈسکرائب کی اس سے بہت برے حالات ہیں. میں تھوڑی سی انسائٹ دیتا ہوں. یہاں ترکیہ میں ان کی ڈائسپورا کہ کافی کنیکشن ہیں ان سائڈ افغانستان. اس میں 5 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ لیڈرشپ ہے. پہلے قندھار اور کابل سے بھاگے ہیں یہ، دے وینٹ ٹو بامیان، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرنٹ ایتھنیسٹی ہیں، دین دے فیلٹ انسیکیور اور پھر یہ چلے گئے ہیں سینٹرل افغانستان میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملٹری کیمپین تھی وہ افیکٹولی کام کر رہی. دوسرا انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو نان پشتون علاقے ہیں، پشتون علاقوں پہ بھی آتا ہوں میں، اس میں تاجک علاقے ہیں، پنشیر کا ہے، بدخشان کا ہے، تخار ہے، ازبک علاقے ہیں، وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ابھی ٹینشن ہے بٹوین طالبان اینڈ لوکل کمیونٹی، اور وہاں پہ یہ چیک پوسٹیں بڑھا کے بیسیکلی پھر یہ پروٹیسٹ والا ہے بالکل یہ آرٹیفیشل ہے. دے آر ڈریگنگ پیپل اور بندوق کے زور پہ ان سے پروٹیسٹ کرا رہے ہیں. لیکن ابھی عوام سے پوچھ رہی ہے
تو پاکستان کا دشمنی کر کے پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ یو ڈسٹرائڈ دی اکانومی. پرائسز جو ہیں 100% انکریز ہو چکی ہیں. رمضان واز ویری ٹف. اس کے علاوہ ملٹری انفراسٹرکچر جو بھی تھا ان کا ٹیرس نیٹ ورک کا وہ تباہ ہو چکا ہے اور بہت برے حالات ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین کو آپ کو پتہ ہی آج تک گورنمنٹ ڈے تھا اور اس پہ احمد پرویز صاحب بھی ٹویٹ کر رہے تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ خواتین کو آزاد کریں. 2 کروڑ خواتین بند ہیں گھروں میں. لٹرلی یو آر ان پرزن وتھ دا ہاؤسز. تو یہ ان کے حالات ہیں. باقی بھارت کے کہنے جتنی مرضی بڑھ کے مارتے رہے. ابھی میں ملا مجاہد عمر کا دیکھ رہا تھا جو ہے کہ جی وہ ہو جائے گا تو اسلام آباد کو ان سے پوچھ لیں بھائی آپ تو 12 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچنے والے تھے نا یا پشاور. تو وہاں سے تو آپ ایک اینٹ نہیں اٹھا سکے بارڈر سے, ایک درخت نہیں اٹھا سکے. تو یہ آئی تھنک دس از آئی وڈ سے ریٹورک ہے. وہ ابھی جو آئی تھنک نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے یا ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور ابھی ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لٹرلی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی منتیں ترنے شروع ہیں. دے ہیو بیسیکلی اس کو رشیا کو اپروچ کیا ہے, چائنا کو کیا ہے, ملیشیا کو. کل خدا رہا ہماری بات کرا دیں. باقی سوشل میڈیا پہ جس طرح گودی میڈیا کرتا ہے ان کی بڑکیں آپ دیکھتے رہیں. میرے خیال میں رجیم ایک امیڈیٹ کلیپس کی طرف جا رہی ہے. اینڈ افغان پیپل آر ناؤ فیڈ اپ. دے انڈرسٹینڈ. پھر کرپشن کی بڑی سٹوریز ہیں, مطلب کیا بات کریں. بیسیکلی اٹس این آکوپائڈ رجیم. یہ ایک ٹھگ رجیم ہے, قبضہ گروپ ہے اور ان کے آخری دن شروع ہو گئے. اور وقار صاحب, افغانستان میں موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی دہشت گردی نہیں کر رہی ہیں, دنیا کے لیے بھی سنگین خطرہ بنی ہوئی ہیں. روس بھی افغانستان میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں اور اثرات پر رپورٹ جاری کر چکا ہے. ایسے میں یہ جو پاکستان نے غضب للحق آپریشن کا جو آغاز کیا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے تمام اہداف حاصل کرنے تک یہ آپریشن بھی جاری رہے گا, پاکستان کا یہ اقدام آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ جی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک فار انٹرنیشنل پیس, بین الاقوامی امن کے لیے بڑا ضروری. میں ایک دیکھ رہا تھا ناردرن ریزسٹنس فرنٹ میں ایک کیریکیچر ان کا جاری کیا. یہ ایک اژدہا, اس کے 9 سر ہیں. ایک سر جو پاکستان کی طرف ہے, چائنا کی طرف ہے, تاجکستان, ازبکستان, ایران اور اپنے لوگ. تو بیسیکلی آپ دیکھیں تو 24 تنظیمیں, لیکن آئی تھنک 5 جو بڑی تنظیمیں جو چائنا کو امپیکٹ کرتی ہیں, پاکستان کو, ایران کو, تاجکستان کو. PPP ہے طریقہ طالبان تاجکستان. مطلب ہر ایک چیز کا انہوں نے اپنی طرف سے ٹیسٹ نیٹ ورک رکھا ہوا. تو وہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس میں دے آر ویری ہیپی. اس میں ہم دیکھا کہ رشین فیڈریشن کی طرف ابھی آئل پہ بھی پاکستان کو کنسیشن دی جا رہی ہے. دے آلسو وانٹڈ. ابھی ایک دورہ بھی ہونا تھا لیکن بیکاز آف آئی تھنک ایران وار اس کی وجہ سے جو ہے, اور یا افغانستان کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ ہمارا چل رہا تھا یہ تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. بٹ ادروائز شہباز شریف صاحب جا رہے تھے. باقی جو پاکستان کی آئی تھنک اوور آل اسٹرکچر ہے, ملٹری لیڈرشپ نے جو کیا ہے بڑی زبردست ٹارگیٹنگ ہے. اینڈ وی آر جسٹ ہٹنگ جو ان کا ٹیسٹ نیٹ ورک ہے. اینڈ بریگیڈیئر صاحب, بات پھر وہی سچ ثابت ہوئی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کو زبان سے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھے. تو اب ان کا جو علاج ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور ان کو دوائی دی جا رہی ہے. پاکستان کر رہا ہے, بالکل پاکستان کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب, آپ نے ہمیں بہت تھاٹ فل انسائٹس انلائٹن کیا. اب ذرا ایک افطاری کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے تو ذرا ایک مزیدار سی ریسیپی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. کیا بات ہے, یہ تو روزے کا امتحان ہے اور یہ بس اب اس کے بعد میں بریک لے سکتا ہوں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو جی اب سب سے پہلے ایک اپ ڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی برادری کے لیے ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. پاکستانی سفیر نے UAE کی حکومت کا پاکستانی برادری کی دیکھ بھال پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. مریم الہی سے مزید تفصیلات جانیں گے. مریم بتائیے گا. آن گوئنگ ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے پیش نظر جو پاکستان کے سفیر ہیں UAE میں شفقت علی خان, ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام پاکستانی کمیونٹی کے لیے دیا گیا جس کے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ علاقائی صورتحال ہے اس میں پاکستانیوں کی جو حفاظت ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے اور پاکستانی جو سفارت خانہ ہے, جو کانسلیٹ ہے, ان کی فور موسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ وہ 24/7 اس وقت لوگوں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی سیفٹی کے لیے کام کریں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارت خانہ ابو ظہبی اور کانسلیٹ دبئی 24 گھنٹے فعال ہے. پاکستانی برادری کی مدد کے لیے سفارت خانے اور کانسلیٹ میں خصوصی ڈیسک انہوں نے بتایا کہ قائم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کی صدر شیخ محمد بن زاید نہیان سے گفتگو ہوئی. دو طرفہ تعلقات پر ان کی جانب سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اس وقت جو فور کرکس تھا ان کے میسج کا یہ تھا کہ لوگ جو وجیلنٹ رہیں اور جو پریکاشن میجرز بتائے جا رہے ہیں ان کو فالو کیا جائے اور آفیشیل ورڈ کو ہی جو ہے وہ پرائرٹائز کریں گی. رائٹ, بہت شکریہ مریم الہی, آپ ہمیں اپڈیٹس بتا رہی تھیں.
Now coming back to the program and moving forward, जनाब आज हम कौन सा आलमी दिन मना रहे हैं? आज हम खवातीन का आलमी दिन मना रहे हैं. So happy Women's Day to all the women watching this program and happy Women's Day to you, अरीबा. दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है. साथ ही साथ हम बताएंगे कि पाकिस्तान में खवातीन की क्या हालत है. इस हवाले से आलमी बैंक के मुताबिक सिनफी मसावात के लिहाज से 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है. पाकिस्तान में खवातीन आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा है, मगर वो सिनफी और मौशी तफरीक का ज्यादा शिकार हैं. उन्हें मर्दों के मुकाबले में औसतन 18% कम उजरत मिलती है. और नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तानी खवातीन मुख्तलिफ शोबों में फाल किरदार अदा कर रही हैं, खुसूसन ज़रई शोबे में जहां तकरीबन 68% खवातीन वाबस्ता हैं. 76% बगैर उजरत के खानदानी मुआवनत करती हैं. तो रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं. हम उनको शामिल गुफ्तगू कर लेंगे. बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा. हैप्पी वेमेंस डे टू यू. आप हमें बहुत वोक नजर आती हैं, बहुत एक्टिव नजर आती हैं जब भी खवातीन के मामले में कोई भी बात हो, वुमेन राइट्स की बात हो, वुमेन इश्यूज के बारे में कोई बात हो, आप हमें सफ़े अव्वल में हमेशा नजर आई. आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बहुत शुक्रिया जी, आपको, आपकी को होस्ट को और आपके तमाम नाजरीन को हैप्पी वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे. और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ एक अलामती दिन नहीं है. आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमने जो खवातीन के हुकूक हैं, खवातीन की खुद मुख्तारी और खवातीन की आज़ादी, उसकी जद्दोजहद को जारी और सारी रखना है. आज का दिन सायम मैं समझती हूँ कि एहतसाब का दिन भी होना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि खवातीन के हुकूक के हवाले से और खवातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से हमने क्या प्रोग्रेस की, कहाँ पर हम कामयाब रहे, कहाँ पर हमें कामयाबी नहीं मिली और कहाँ हमें काम करने की मजीद जरूरत है. देखिए, अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान में खवातीन को कोई हुकूक ही नहीं मिलते. ये बिल्कुल गलत तासुर है. हमने बहुत प्रोग्रेस की है. दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उससे ज्यादा अगर आप पाकिस्तान की तारीख को भी देखें तो पाकिस्तान की पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा रहीं. और जब वो वजीर आजम बनी तो उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें खवातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले. उन्होंने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी और खवातीन उसके बाद सियासत में भी आई. खवातीन उसके बाद पहली खातून स्पीकर भी बनी पीपल्स पार्टी की तरफ से, खातून वजीर खारजा भी बनी. खवातीन के हवाले से फर्स्ट वुमेन बैंक्स का भी इनेकाद हुआ. आज अगर आप देखें तो बिलखुसूस सिंध के अंदर खवातीन को मालकाना हुकूक भी दिए जा रहे हैं, खवातीन को जमीनों के हुकूक भी दिए जा रहे हैं. अगर हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो उसकी मिल्कियत भी खवातीन को दी जाती है. और खवातीन के लिए अलग से आज जिस तरह आपने देखा होगा कि पिंक स्कूटीज का भी इजरा किया गया. तो खवातीन की एम्पावरमेंट, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, खवातीन माशरे का निस्फ हिस्सा है, पाकिस्तान में आबादी का निस्फ हिस्सा है. और अगर वो लोग जो अपनी बेटियों को, अपनी घर की खवातीन को बराबरी का हक नहीं देना चाहते, वो शायद कोई बोसीदा सोच की अक्कासी करते हैं. माशरती सोच तब्दील हो रही है, लेकिन शायद हमें और बहुत काम करने की जरूरत है. माशरती सोच तब्दील हो रही है एंड आई थिंक टाइम्स आर आल्सो चेंजिंग. शर्मिला साहिबा, अब वो सिनफे नाजुक वाला वक्त नहीं रहा. अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सिनफे आहन की तरफ पहुंच चुके हैं और हमारी टर्मिनोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं. लेजिस्लेशन बहुत हो रही है. आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो बहुत काम कर रहे हैं वुमेन राइट्स, वुमेन इश्यूज के हवाले से. लेकिन आज भी एक तफरीक पाई जाती है जब हम सैलरीज की बात करते हैं. वुमेन आर मोस्टली सीन टू बी अंडरपेड. इसके ऊपर क्या लेजिस्लेशन की जा सकती है और क्या की जा रही है? देखिए, ये तो एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि खवातीन अगर उसी लेवल की प्रोफेशन है जिस लेवल का मर्द है, लेकिन एक मर्द की तनख्वाह में जो और एक खातून की प्रोफेशन की तनख्वाह में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. शायद आज भी ये सोच पाई जाती है अक्सर इदारों के अंदर कि खवातीन कुछ पोजीशंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है. ये गलत तासुर है. हमने रिवायती तौर पे देखा, अगर मैं तारीख के वर्क थोड़े से पढ़ूंगी, कि अगर हमने जद्दोजहद भी देखी तो हजरत खतीजा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने एक जद्दोजहद देखी कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना साथ दिया. वो एक कारोबारी खातून थी. बिल्कुल, एक कारोबारी खातून थी. शर्मिला साहिबा, आपका भी जैसे कि ताल्लुक है, फिर आप फातिमा जिन्ना को देखिए. तो ये तारीख में भी ऐसी खवातीन रही हैं जिन्होंने
ایک راہ ہموار کی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ہر چیز قانون سازی سے نہیں ہوتی ہے. قانون سازی اس وقت ناکام ہو جاتی ہے جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں آتی. قانون بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں میں آگاہی بھی پیدا کرنی ضروری ہے، اور یہ آگاہی اپنے گھر سے، اپنے گھرانوں سے شروع ہوتی ہے. جی. اور یہ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. معذرت، لیکن آپ کا چونکہ تعلق ظاہر ہے کہ سیاست سے بھی ہے اور خواتین کے بھی تمام تر معاملات پر آپ کی کڑی نظر ہوتی ہے، تو کیا پاکستان میں جو خواتین کے لیے موجود قوانین ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ مؤثر طریقے سے نافذ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے عمل درآمد کا ایک فقدان ہے، اور کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سازی نہ کریں یا اس کے اوپر مزید پروسیس کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں دنیا بھر میں اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ قتل کا قانون موجود ہے، اس کی سزا بھی موجود ہے، لیکن قتل ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹس کے قانون موجود ہیں، سڑک پہ پھر بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیں. آپ نے سوچ میں تبدیلی کرنی، انفورسمنٹ کرانا ہے. بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین میرا کام صرف اور صرف قانون سازی کرنا نہیں ہے. میرا کام یہ بھی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ جو قانون پارلیمان پاس کرتا ہے اس پہ عمل درآمد ہو، تاکہ جن لوگوں کے لیے، جن لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے بنایا گیا ہے وہ تبدیلی آئے. اس کو ہمیں یقینی بنانا ہے. اس میں میڈیا کا ساتھ ہے، آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ہے جو آگاہی پھیلاتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. پھر عدالتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جب تک سزا یا جزا کا تعین نہیں ہوگا، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اس کی ہمت اور بڑھتی ہے، وہ کرتا جاتا ہے. اور یہ سزا جزا کا تعین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. شمیلہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار شام رمضان، اور آپ نے اتنی تھاٹ فل انسائٹ سے ہمیں اویئر کیا، انلائٹن کیا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. تو جی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، اور پاکستان میں پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے ایک شفاف اور ڈیجیٹل کفالت پروگرام متعارف کروایا ہے، جس کے تحت پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ جاری کیا جائے گا. اچھا، اس کے ذریعے اب کیا ہوگا کہ مستحق خاندانوں کو براہ راست مالی امداد فراہم کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد بے آسرا گھرانوں کو شامل کیا جائے گا. تو یہ جو جناب اب ایک سلسلہ ہے، یہ ہم دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر رحمت کارڈ کا اجرا کیا گیا. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار صاحبہ. بہت شکریہ صاحبہ، آپ نے اپنے مصروف دن میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا رحمت کارڈ کے تحت مالی جو امداد ہے یہ براہ راست فراہم کی جائے گی، اس کا کیا اسٹرکچر ہے، کیا پروسیجر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے جو انیشیٹیوز ہیں، آپ میرے خیال میں بہت کلیئر واضح ان کی پرائیورٹیز ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے جو کمزور طبقات ہیں ان کے فکر کرتی ہیں. اور یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ کمپیشن ہے جو ان کو اپنے والد میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ورثے میں ملی ہے، کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے. تو ریاست اور خصوصاً جو حکومت پنجاب ہے، پہلی دفعہ ہے کہ وہ ہماری جو بیوائیں ہیں اور جو ہمارے یتیم ہیں ان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا تھا، کیونکہ جب کوئی پروگرام آتا تھا تو ان کے لیے خصوصاً کوئی پرائیورٹی نظر نہیں آتی تھی. لیکن یہاں پہ جو رحمت کارڈ ہے اس میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہر بیوہ کو، اور جو ہمارے یتیم ہیں بچے ہیں وہ بھی ہماری بچے ہیں، 25 جو ہے وہ 1000 ان کو. یہ کفالت پروگرام ہے اور یہ سب کو ملے گا، اور بلا تفریق ہر بیوہ کو ان کے گھر پہ پہنچایا جائے گا تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہ ہو. اچھا عظمیٰ صاحبہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بیواؤں کو خود روزگار کے قابل بنایا جائے گا. آپ کے خیال میں اس پروگرام کے ذریعے خواتین کو مستقل معاشی سہارا کس طریقے سے فراہم کیا جائے گا؟ کیا پروسیجر طے کیا گیا اس کے لیے؟ دیکھیں ابھی جو انہوں نے ای ٹیکسی کا جو اجرا کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جو پرپل رنگ کی جو ٹیکسی ہے وہ خصوصی طور پہ خواتین کو دی جا رہی ہے، اور اس میں جو سر فہرست جو لوگ جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ بیوائیں ہیں.
تو ان کو اس طرح سے وہ اپنی آمدنی جو ہے وہ ٹیکسی چلا کے تو اس کو مزید جو ہے وہ بڑھاوا دے سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو اسمال بزنسز ہیں، جو اسمال انٹرپرائزز ہیں، خصوصاً خواتین جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھ کے جو کام کرتی ہیں اور انڈسٹریل جو پروڈکٹس ہیں وہ بنا کے پھر وہ آگے بھیجتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری جو بیوہ خواتین ہیں جو خصوصاً جو گھروں سے اتنا نہیں نکلتی ہیں، ان کے لیے جو چھوٹے لونز ہیں، اسمال لونز ہیں، ان کا بھی اجرا حکومت کر رہی ہے اور ان کو اس سے جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی آمدن کا ذریعہ بنے. اور جو بھی آپ دیکھیں کوئی بھی اگر جو حکومت پنجاب لے کے آتی ہے، اگر کسان کارڈ ہے تو اس میں بھی جو کسان خواتین ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہی وہ فیسلٹیز ہیں، قرضے ہیں، گرین ٹریکٹر، وہ بھی اسی طرح سے اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، چاہے وہ میرا گھر میری چھت کا ہو. بالکل، میرا گھر میری چھت ہو. ابھی متعدد پروگرامز ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد بے آسرا خاندان شامل ہیں، تو کیا اقدامات کیے جائیں گے کہ اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے اور ہر مستحق شخص کے گھر میں رحمت کارڈ موجود ہو؟ جی آپ رحمت کارڈ کا پوچھ رہے ہیں؟ جی رحمت کارڈ. جی دیکھیں یہ تو ابھی پروگرام کی شروعات ہے اور یہ اس شروع میں کوشش کی جائے گی کہ جو میکسیمم بیوہ خواتین ہیں جو کہ یہ آن لائن اس کی رجسٹریشن ہوگی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتی ہیں، وہ میرٹ پہ بلیو کرتی ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، کوئی اس میں سفارش وغیرہ نہیں چلتی ہے. تو جو بھی ہماری بیوہ خواتین ہیں جو کہ ایلیجیبل ہیں وہ آن لائن اپلائی کریں گی اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ یہ امداد پہنچے گی اور اس میں ان کو کہیں کسی کے دروازے کو دستک نہیں دینی پڑے گی. یہ جو ہے حکومت پنجاب ان کے ساتھ سی ایم صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ پیچھے کھڑی ہیں. زبردست. بہت شکریہ عظمہ کاردار صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر بیٹھے خواتین کو جو ہے یہ کارڈ پہنچے گا تاکہ ان کی جو ایک وہ خود مختاری ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنائے جانے کے لیے ان کے لیے. بالکل. تو ہمیں جناب پروگرام کا وقت ہوا ہے ہمارے ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. رمضان بہت تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان ختم ہونے میں، تو اب آپ نے دعائیں کرنی ہے، برکتیں سمیٹنی ہے. برکتوں والا مہینہ جو ختم ہونے جا رہا ہے، آخری 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، تو اب آپ نے بہت سی عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اپنے ملک و قوم کے لیے، خطے کے لیے خاص طور پر. اللہ تعالیٰ ان جنگوں کو جلد ختم کرے اور ہم سکون سے اپنی عید کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.